السلام علیکم. میں ڈاکٹر جہاں آرا شمس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام کورس کوڈ 6403 کلاس روم مینجمنٹ کے متعلق ہے. آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 7 کو ڈسکس کریں گے، جس کا ٹائٹل کلاس روم اسٹریٹجیز فار ریسپونڈنگ ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج جو ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر محمد خالد ہیں. ڈاکٹر صاحب PhD ایجوکیشن ہیں. ڈاکٹر صاحب عرصہ کئی سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے سوال کروں گی وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کلاس روم انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے اور جو گیون نارمز ہیں کلاس روم کے اس کے خلاف بیہیو کرتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ ہیں یا دے آر چیلنجنگ اسٹوڈنٹس اور دے ہیو ڈسرپٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کلاس روم انوائرمنٹ اس کا کوئی ریلیشن شپ بھی ہے ڈیفیکلٹ بیہیویئر کے ساتھ؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کلاس روم میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، کلاس روم میں مسائل کریٹ کرتے ہیں. تو جب ہم کلاس روم انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کلاس روم انوائرمنٹ وہ کسی بھی طرح سے ریلیٹڈ ہے ڈیفیکلٹ بیہیویئر سے؟ یس، کلاس روم از اے پلیس ویئر لرننگ ٹیکس پلیس. کلاس روم میں بچے مختلف فعالیتوں میں، مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو کر سیکھتے ہیں. اور یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ہی ہیز ٹو آرگنائز اینڈ ڈیزائن کلاس روم انوائرمنٹ. ناؤ کلاس روم environment is directly dependent on teachers' pedagogical beliefs. Teachers' pedagogical beliefs may be behaviorist or constructivist. اگر if teacher is behaviorist وہ ایسی کلاس روم انوائرمنٹ ڈیزائن کرے گا جس میں ٹیچر لیکچر دے رہا ہوگا اور اسٹوڈنٹس خاموش بیٹھے اس کو سن رہے ہوں گے. وہاں پر there will no talking principle will be prevailing. وہ خاموش اٹینٹیو بیٹھنا ان کی ذمہ داری ہوگا. جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم میں بچے مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل کگنیٹیو کلاس روم میں دے ول بی پرابلم سالونگ اور اس کے لیے ڈسکشن اور آپس میں باتیں کرنا ضروری ہوگا. تو وہاں پر وہ ٹاکنگ دے ول بی ٹاکنگ. اسی طرح کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم میں دے ول بی انگیجڈ ان ایکٹیو لرننگ. تو ٹاکنگ از اے ڈیزائربل بیہیویئر. تو ایک انوائرمنٹ ایسی ہے جس میں بات کرنا انڈیزائربل اور ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے، ڈسرپٹیو بیہیویئر ہے. اور ایک کلاس روم انوائرمنٹ ایسی ہے جس میں بات کرنا ڈیزائربل ہے اور درست ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیچرز کے پیڈاگوجیکل بیلیفس ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم انوائرمنٹ کیسا کریٹ کرتا ہے؟ تو کیا میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ ٹیچرز کے یہ پیڈاگوجیکل بیلیفس فارم کیسے ہوتے ہیں؟ یس، ٹیچرز پیڈاگوجیکل بیلیفس آر ڈیپینڈنٹ آن لرننگ تھیریز اینڈ ایپسٹمولوجیز ٹیچرز بیلیوز ان. لرننگ تھیری کیا ہے؟ لرننگ تھیریز ٹیل اس واٹ از لرننگ، لرننگ ہے کیا چیز، اینڈ ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس، لرننگ کیسے ہوتی ہے. اینڈ ایپسٹمولوجیز ڈیل ود نیچر and sources of knowledge. What knowledge is based upon. علم کیا ہے، علم کے authenticated ذرائع کیا ہیں. تو epistemologies are different with different philosophies of education. Similarly there are different learning theories. There are hundreds of learning theories, but we can classify these learning theories into three main groups, broad categories. That is behaviorism, cognitivism and constructivism. So behaviorism defines learning as change in behavior or relatively permanent change in behavior. According to cognitivists, learning is a function of mental processes involved in processing of information such as perceiving, thinking, memorizing, problem solving, etc. Both these theories believe in transfer of knowledge. Whereas third theory, constructivism totally against this point of view. Constructivists believe in transfer of knowledge, construction of knowledge.
کگنیٹیوسٹ اینڈ بیہیویئرسٹ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک جگ سے پانی گلاس میں ڈالا جا سکتا ہے, اسی طرح نالج زیادہ نالجیبل برین سے کم نالجیبل والے برین میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ کا پوائنٹ آف ویو ان کے بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں نالج کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ, اٹ از کنسٹرکٹڈ. ہر انڈیویجول اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتا ہے. ایوری لرنر کنسٹرکٹ ہز اون ورژن آف نالج. That is why these learning theories suggest different teaching methodologies. For example, behaviorism suggests lecture method or demonstration method, and a teacher lecturing and demonstrating things requires students to sit silent, be quiet, and be attentive. Whereas cognitivists suggest problem solving method of teaching. اور جو پرابلم سالونگ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ بچوں کو پرابلم سالو کرنے کے لیے آپس میں بات کرنا, ڈسکشن کرنا اور مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ابھارے گا. اور تیسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کنسٹرکٹیوزم, کنسٹرکٹیوزم بلیو ان ایکٹیو لرننگ. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کریں اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں وہ اپنا نالج جو ہے خود کنسٹرکٹ کریں بیسڈ آن دیئر پریویس نالج اینڈ انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات ہمیں بتائی کہ چونکہ ٹیچر کے پیڈاگوجیکل بیلیفس جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں کلاس روم انوائرمنٹ کو, یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں, کلوزلی لنکڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو بیہیویئرسٹ ہیں وہ چونکہ اپنا ایک تھاٹ رکھتے ہیں, اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں, وہ اس کے اکارڈنگلی بلیو کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے لرن کرتے ہیں, ان کا اس طرح کا بیہیویئر ہوگا. اسی طرح کوگنیٹیوسٹ ہیں, وہ اپنی طرح سے سوچتے ہیں. کنسٹرکٹیوزم والے جو ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں, ان کا یہ تھاٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو نالج ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے, وہ نالج کے کنسٹرکشن پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جو کہ لرن کرنے والی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنے پیڈاگوجیکل بیلیف سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایکچولی ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کے بارے میں؟ وہ کون سا بیہیویئر ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, یا وہ نارمل بیہیویئر وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ لرننگ انوائرمنٹ میں ویری فرام کلاس روم ٹو کلاس روم. ایک کلاس روم میں لرننگ انوائرمنٹ اور طرح کی ہوگی, مے بی بیسڈ آن کوگنیٹیوزم, مے بی بیسڈ آن بیہیویئرسٹ اپروچز. ٹیچر جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے اور بچے خاموش بیٹھ کر سن رہے ہیں, یا بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یا وہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. ہر کلاس روم میں جو انوائرمنٹ ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. اور میرا اس بات پر میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں یہ بات ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ایک کلاس روم میں ایک سیم جو اسٹوڈنٹ بیہیویئر ہے وہ ڈیزائربل ہے, جبکہ سیم جو بیہیویئر ہے وہ دوسری کلاس روم انوائرمنٹ میں ڈیزائربل نہیں ہے. جیسے بولنا جو ہے لیکچر کے دوران بچوں کا آپس میں بات کرنا بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے ٹیچر کے لیے, اور جبکہ جو کوگنیٹیو اور کنسٹرکٹیوسٹ کلاس رومز ہیں اس میں بچوں کا آپس میں بات کرنا, ڈسکشن کرنا, موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بولیں, وہ سیم بیہیویئر ہے بٹ دیٹ از ڈیزائربل. تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی طرح کی انوائرمنٹ میں وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, ڈیزائربل نہیں کہا جا سکتا. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا بیہیویئر ایسا ہے جو کسی بھی انوائرمنٹ میں فٹ ان نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ اور نارمل بیہیویئر ہے اس کو ہم تھریٹیکلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں ایز اٹ از ایسے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلاس روم کا انوائرمنٹ کیسا ہے. کنسٹرکٹیوزم والے جو ہیں وہ اس چیز کو موٹیویٹ کریں گے, وہ چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ نالج کنسٹرکٹ کریں, وہ پریکٹیکلی چیزوں کو کریں. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ ایکچولی ڈیفیکلٹ بیہیویئر کی کچھ ایگزامپلس دیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ جن سے انہیں پتہ چلے کہ اچھا یہ ڈیفیکلٹ بیہیویئرز ہیں. ایسا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ بیہیویئرز ایسے ہیں جو ایک انوائرمنٹ میں جائز ہیں, دوسری انوائرمنٹ میں جائز نہیں ہیں. ایک انوائرمنٹ جو ہے بہت ریجڈ ہے, فکسڈ ہے, ڈسپلن پر اس کا زور ہے,
دوسری انوائرمنٹ جو ہے فلیکسیبل ہے اور اس میں بچوں کو لبرٹی ہے فیصلہ کرنے کی، بات کرنے کی اور لرننگ کے بارے میں ڈسیزن کرنے کی لبرٹی ہے. تو جہاں پر بچوں کو آزادی ہے، لبرٹی ہے، وہاں پر ان کے لیے دلچسپی کا سامان زیادہ ہے، بورڈم کم ہے، تو وہاں پر ڈسرپٹیو بیہیویئر یا ڈیفیکلٹ بیہیویئر دیکھنے میں کم آتا ہے. دیٹ از ویری فلیکسیبل. جبکہ جو ریجڈ انوائرمنٹ والا کلاس روم انوائرمنٹ ہے وہاں تو وہ تھوڑا سا حرکت بھی کریں، وہ تھوڑا سا دلچسپی نہ لے، اونگ جائے یا آپس میں بات کر لے کہ ٹیچر نے کیا بات کہی ہے، تو اس کو وہ انڈیزائریبل یا ڈیفیکلٹ بیہیویئر کہا جاتا ہے. لیکن ایون دین کچھ بیہیویئر ایسے ہیں جو کسی بھی قسم کی انوائرمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں جو ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن. تو یہ سر کیا ہم یہ ان کو کازز کے طور پہ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ یہ ایگزامپلس ہیں ڈیفیکلٹ بیہیویئر کی؟ تو کائنڈلی یہ ہمیں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ڈسٹنکشن دیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ آپ ایگزامپلس لکھیں ڈیفیکلٹ بیہیویئر کی، اور بعض اوقات ان کو اس طرح سے لکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کی کازز جو ہیں وہ بیان کریں. ڈاکٹر صاحب کازز اور ہے اور جو نیچر آف ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کی مثالیں یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی باری پر نہیں بولتا. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک کلاس روم انوائرمنٹ اس کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، اور جہاں پر بچوں کو بولنے کی بات کرنے کی اجازت ہے وہاں پر بھی کچھ رولز آف بزنس ہیں، وہاں پر بھی کچھ نارمز ہیں، وہاں پر بھی ان کو اپنی باری کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے اپنی باری کا خیال نہیں کرتا، وہ ارریلیونٹ باتیں کرتا ہے، وہ ٹیچر کے لیے رسپیکٹفل نہیں ہے، بلکہ سم ٹائم وہ ڈس اوبیڈینس کا مرتکب ہوتا ہے، سم ٹائم وہ ٹیچر کو چیلنج تک کرتا ہے. پھر سٹڈیز نے یہ جو ریویل کیا، جو لوگوں نے مختلف ریسرچ کی ہے کہ ٹیچرز کو کس قسم کا ڈیفیکلٹ بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بچے کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کلاس سے متعلقہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر اردو پڑھا رہا ہے اور بہت پولائٹ اور اچھا ٹیچر ہے، سختی نہیں کرتا بچوں پر، اور اس کی کلاس سے نیکسٹ پیریڈ جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ہے. تو اس کی کلاس میں بچے بیٹھے میتھمیٹکس کا کام کر رہے ہیں، گھر سے کر کے نہیں لائے، تو اس ٹیچر کی کلاس میں بیٹھ کر اگلے پیریڈ کے ٹیچر کا کام کر رہے ہیں. تو اس کلاس کے لیے تو وہ ارریلیونٹ کام ہے نا، اور اس کلاس کے لیے اس کلاس ٹیچر کے لیے وہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے. پھر یہ بات بھی رپورٹ ہوئی ہے ایک خاص طور پر جو ریسنٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچوں کے پاس موبائل فون ہیں، بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، تو وہ ظاہر بیٹھے ہیں کلاس میں اور وہ دے آر انگیجڈ ان لرننگ ایکٹیویٹیز، بٹ وہ متعلقہ کام نہیں کر رہے، وہ میسیجنگ کر رہے ہیں کلاس میں، اپنے کلاس فیلوز کو میسیجنگ کر رہے ہیں یا باہر میسیج کر رہے ہیں، یا وہ میوزک سن رہے ہیں، یا وہ ایسی براؤزنگ کر رہے ہیں جو بالکل ہی جو ہے کلاس روم کے ماحول سے متعلقہ نہیں ہے، ارریلیونٹ چیزیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کے یہ مثالیں ہیں ایسے بیہیویئر کی جو قطعی طور پر کسی بھی انوائرمنٹ میں ڈیزائریبل نہیں ہے، چاہے وہ بیہیویئرزم ہو، چاہے وہ کوگنیٹیوزم ہو. تو یہ تو بیہیویئرز بھی الاؤ نہیں کریں گے نا کہ وہ اپنی ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے ارریلیونٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ پرابلم سالونگ کی بجائے وہ ریلیونٹ میٹیریل سرچ کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو میسیجنگ کر رہے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ڈیزائریبل. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ وہ کازز کیا ہیں کہ بچے کیوں انوالو ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہے کہ بچے جو ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے، وہ نہیں سن رہے، جو ٹیچر ان کو سنا رہی ہے، وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، بچوں کے انڈیزائریبل بیہیویئر کا جو بنیادی مرکز ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، ہوم انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ گھر سے سیکھ کر آتا ہے، بلکہ تمام لرننگ کی جو بنیاد ہے لینگویج گھر سے سیکھتا ہے، اور 5-6 سال جو گھر میں وہ چیزیں سیکھتا ہے وہ اس کی فیوچر لرننگ کی بنیاد بنتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ گھر پہلی درس گاہ ہے. بالکل پہلی درس گاہ ہے. تو وہ 5-6 سال میں وہ جو سیکھ جاتا ہے اس کے بعد اس پر وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے. اب یہاں پر گھر کا ماحول جو ہے وہ ویری کرتا ہے، کہیں بہت غربت ہے، کہیں بہت خوشحالی ہے.
کہیں پر بچوں سے کو بہت اگنور کیا جاتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن. ماں باپ کاروبار کرتے ہیں, ماں باپ ملازمت کرتے ہیں, چلڈرن آر بینگ اگنورڈ. کہاں پر بچوں کو پیمپر کیا جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ اتنا لاڈ پیار دیا جاتا ہے کہ جتنا نہیں ہونا چاہیے, تو بچے پیمپرڈ ہو جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں اگر بچے اگنور ہو رہے ہیں یا وہ پیمپرڈ ہیں, دونوں صورتوں میں وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو نیگیٹو جو رجحانات ہیں وہ ان کے ذہن میں ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی ان کو پھر وہ ماحول نہیں ملتا نیکسٹ, اس طرح سے پیمپر نہیں کیا جاتا یا ٹیچر ڈانٹ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ان میں تو کانفیڈنس, پیمپرڈ بچوں میں تو کانفیڈنس ہوتا ہی نہیں ہے نا, وہ کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو غربت کی وجہ سے, ماں باپ کی بروکن ہوم کی وجہ سے, ماں باپ کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے, ان کی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کے ذہن پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری جو نیگیٹو ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بچہ اپنے گھر سے لے کر آتا ہے. گھر سے لے کے اس کے بعد پھر اس کے پیئرز ہیں, اس کے دوست ہیں, کہتے ہیں نا صحبت ہے, جیسے اس کو پیئرز ملیں گے. اگر ایک بچہ ہے اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے, لیکن وہ ایک ایسے بچے سے مل رہا ہے جس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, اور اس کی نیگیٹو ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو چکی ہیں, یعنی اس کا جو سوشل سرکل ہے, سوشل گروپ ہے, دیٹ ول افیکٹ, وہ میٹر کرے گا. وہ ظاہر ہے ضرور, کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, تو بری صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک اچھا بچہ ہے, ایک برا بچہ ہے, تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اچھے بچے کی باتیں برا بچہ سیکھے, یعنی نیگیٹو, برا تو نہیں کہنا چاہیے, نیگیٹو ٹینڈنسیز والا بچہ سیکھے. بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ نیگیٹو ٹینڈنسیز جو ہیں, کیونکہ ان میں تھوڑی کشش ہوتی ہے, ان میں تھوڑا وہ دلچسپی ہوتی ہے, تو بچے زیادہ امکان ہے کہ بچہ اس طرف چلا جائے اور اس میں منفی رجحانات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں. اور وہی منفی رجحانات لے کر جب وہ کلاس میں جاتا ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, اور بعض اوقات وہ اتنا ایموشنل ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ٹیچر کو چیلنج کرتا ہے, اس کا کہنا نہیں مانتا, اور ایسا بیہیویئر شو کرتا ہے جو قطعی طور پر ڈیزائریبل نہیں ہے, نہ وہ خود سیکھتا ہے نہ دوسروں کو سیکھنے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کیا میں ویسے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جب ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, یا وہ جو کریکولم یا سلیبس ان کے لیول کا نہیں ہوتا ہے, تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ڈیفینیٹلی, یہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو اسکول میں ایسا کام ملتا ہے جو ان کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ کر ہی نہیں پاتے, وہ جو کچھ وہ اتنے ڈیفیشینٹ ہیں کہ جو ان کو ٹاسک ملتا ہے وہ اس کو لے کر نہیں چل پاتے. ٹھیک ہے. اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو وہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں کہ ان کو جو ٹاسک ملتا ہے وہ بالکل چیلنجنگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ پہلے اس سے بہت ایڈوانس ہیں, اس لیے وہ کام جو ہے ان کے لیے بورڈم کا باعث بنتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر بچے کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک مل رہا ہے یا ذہین بچوں کو بہت زیادہ آسان ٹاسک مل رہا ہے, دونوں صورتوں میں وہ ان کے لیے منفی رجحانات کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ اب یہ جو ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے, اس کی آپ نے کازز ہم سے ڈسکس کر دیں, آپ نے اس کی ایگزامپلس ہم سے ڈسکس کر دیں, اب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم کیسے مینیج کریں, ہمارے پراسپیکٹیو ٹیچرز کیسے اس کو ڈیل کریں اس سے پہلے کہ ہم جائیں ریمیڈیز کی طرف, ایک دو باتوں کا اور ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. کچھ گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنا روٹین, ان کا کوئی روٹین سیٹ نہیں ہوتا, وہ پوری نیند پراپر نہیں لے پاتے, وہ وقت پر کھانا نہیں لے پاتے, وہ اگر ساری رات جاگتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ گیجٹس جو ہیں الیکٹرانک استعمال کرتے ہیں, اور صبح جب وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اٹینٹیو ہو سکیں یا پڑھائی کر سکیں. تو ان کا جو روٹین جو ہے بچوں کا, ان کے گھر کے ماحول ڈسٹربیوٹڈ ہے. پھر اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو انہیریٹڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک ٹائپ آف اسٹوڈنٹس ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹزم ہے, یا جو بچے ہیں امپلسو ہیں, وہ کچھ بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر انہیریٹڈ لے کر آتے ہیں. کچھ بچے ہیں جن کو ہیلتھ پرابلم ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ پرماننٹ ہیلتھ پرابلم ہے, فزیکل ڈسیبلڈ ہے, یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے بھی سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور اگر کوئی ٹیمپریری ہیلتھ ایشو ہے
تو وہ بھی کلاس روم میں پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہوم انوائرمنٹ کے علاوہ بھی ہیلتھ ہے, سائیکولوجیکل مسائل ہیں, انہیریٹڈ سائیکولوجیکل مسائل ہیں جو ڈسرپٹیو اور ڈیفیکلٹ جو ہے بیہیویئر کا سبب بنتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے. ان کو حل کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ گیٹ ٹو دا روٹس آف دا میٹر. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہے, وہ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جو ڈیزائریبل نہیں ہے, تو جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہے, اس کی بنیاد میں کیا چیز ہے. یہ اس کو کوئی پرسنل پرابلم ہے, یا اس کی فیملی میں کوئی پرابلم ہے, اس کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے, یا اس کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. تو سب سے پہلے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بچے سے بات کریں, اس کو علیحدگی میں بٹھائیں, پیار سے اس کو بات کریں, اور اس کو اس طریقے سے بات کریں وہ سمجھے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں, اس کی اصلاح کرنے والے ہیں. اتنے اچھے طریقے سے اس سے آپ اخذ کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو جب آپ اس مسئلے کی, اس بیہیویئر کی روٹ کاز کو جان لیں گے تو پھر آپ اس کے حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو مے بی بچے کی براہ راست کاؤنسلنگ ہی کافی ہو, بٹ سم ٹائمز آپ کو ان کے پیرنٹس سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا, یا ان کے کیئر ٹیکرز جو ہیں ان سے ملنا پڑے گا, تاکہ جو ان کے گھر کی روٹین ہے اس کو درست کرنے کے لیے, اور پیرنٹس کے رویے سے ریلیٹڈ اگر ان سے مسائل ہیں تو پیرنٹس کو مشورہ دیا جائے کہ آپ اس طرح سے اپنے بچے کا خیال کریں, تو ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ان کے جو ہے نا روٹ کاز, اس کا سبب جو ہے اس کے ایکچوئل آپ ریزن کی طرف جائیں کہ ایکچولی وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے کوئی ہم مطلب ٹیچرز جو ہیں وہ بے شک کسی ریسرچ ٹائپ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں, کوئی چھوٹی سی ایکشن ریسرچ ٹائپ کر لیں. تو یہ تو اسی لیے ہم اپنے پراسپیکٹیو ٹیچرز کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ایک ایکشن ریسرچ کریں اور وہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. تو ایکچولی یہ ڈیفرنٹ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ پروجیکٹ وغیرہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور اس کو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی اس طرح سے کہ جیسا کہ آج ہم نے کلاس روم اسٹریٹجیز کو دیکھا کہ ڈیفیکلٹ بیہیویئرس کو ریسپونڈ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں, ہم نے لرننگ تھیریز کو دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچرز کے جو پیڈاگوجیکل بیلیفس ہیں وہ کلاس روم انوائرمنٹ کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ بیہیویئر میں انوالو ہیں. ہم نے وہ کازز دیکھیں جو کہ وجہ بنتی ہیں اسٹوڈنٹس کے ڈیفیکلٹ بیہیویئر میں انوالو ہونے کی. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ان کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں ان کازز کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل ورڈ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کو ریم اپ کریں. اس میں دو باتیں کروں گا. اس کا ایک تو سلوشن ہے پیڈاگوجیکل. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ٹیچر اتنی محنت سے پلان کرے, ڈیزائن کرے لرننگ انوائرمنٹ, اور اس میں بچوں کو اس طرح سے انوالو کرے کہ اس میں ان کے لیے فلیکسیبلٹی ہو اور دلچسپی کا سامان ہو, اور وہ اس میں انگیج ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو وہ ایسا طرح انگیج کرے کہ ان کو ڈیفیکلٹ بیہیویئر شو کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اور سب سے آخری اور اہم جو بات ہے وہ ہے پیار, لو. لو اینڈ افیکشن فار اسٹوڈنٹس از بیسٹ اسٹریٹجی ٹو کوپ ود اینی ٹائپ آف ڈیفیکلٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ باقی باتیں ساری جو ہم نے کی, سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک استاد کو شفیق ہونا چاہیے, پیار سے, شفقت سے اسے چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے, کلاس روم انوائرمنٹ کو ٹیکل کرنا چاہیے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا ہوم انوائرمنٹ, ان کا سوشل سرکل, وہ ساری چیزیں مل کر ان کا بیہیویئر فارم کرتی ہیں, جس کی وجہ سے کلاس روم انوائرمنٹ خراب بھی ہوتا ہے اور ٹھیک بھی ہوتا ہے. تو ٹیچر کا ایک کام ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کر کے اسٹوڈنٹس کے ان مسائل کو دیکھے تاکہ کلاس روم جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج ہو سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور اس بات کے ساتھ میں اس آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے, ہمیں خوشیاں دے, خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.